ناظرین، انبیاء اور مرسلین اگرچہ نبوت اور رسالت سے پہلے نبی اور رسول نہیں ہوتے، مگر ولی اور صدیق ضرور ہوتے ہیں، اور ان کی ولایت ایسی کامل ہوتی ہے کہ بڑے سے بڑے ولی اور صدیق کی ولایت کو ان کی ولایت سے وہ نسبت بھی نہیں ہوتی جو قطرہ کو دریا کے ساتھ یا ذرہ کو آفتاب کے ساتھ ہوتی ہے۔ اسی طرح ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بعثت سے پہلے بلکہ بچپن سے ہی ہر برے کام سے اجتناب کرتے اور اچھے کام ضرور کرتے۔ آپ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، آپ کبھی بتوں کی پوجا نہیں کرتے، ہمیشہ غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھتے، ہمیشہ سچ بولتے اور اپنا وعدہ پورا کرتے۔ ایسے ہی چند واقعات ہیں جو میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ نے کبھی کسی بت کو پوجا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر پوچھا گیا کہ کبھی آپ نے شراب پی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ میں ہمیشہ سے ان چیزوں کو کفر سمجھتا تھا، اگرچہ مجھ کو کتاب اور ایمان کا علم نہ تھا۔ عروہ بن زبیر سے مروی ہے کہ مجھ سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک ہمسایہ نے بیان کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے یہ کہتے سنا کہ خدا کی قسم میں کبھی لات کی پرستش نہ کروں گا، خدا کی قسم میں کبھی اعضاء کی پرستش نہ کروں گا۔ زید بن حارث فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب مشرکین بیت اللہ کا طواف کرتے تو اصاف اور نائلہ کو چھوتے تھے۔ ایک بار میں نے آپ کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا، جب ان بتوں کے پاس سے گزرا تو ان کو چھوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ کو منع کیا۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ دیکھو تو صحیح کہ چھونے سے ہوتا کیا ہے، اس لیے دوبارہ ان کو چھوا۔ آپ نے پھر ذرا سختی سے منع فرمایا کہ کیا تم کو منع نہیں کیا تھا؟ زید فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس کے بعد کبھی کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا کلام اتارا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ مجھ کو جاہلیت کی کسی بات کا کبھی خیال ہی نہیں آیا، صرف 2 مرتبہ ایسا خیال آیا، مگر اللہ نے مجھے بچایا اور مجھ کو اس سے محفوظ رکھا۔ ایک شب میں نے اپنے ساتھی سے کہا جو میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا کہ تم بکریوں کی خبر رکھنا اور میں مکہ میں جا کر کچھ قصے کہانیاں سن کر آتا ہوں۔ میں مکہ میں داخل ہوا، ایک مکان سے گانے بجانے کی آواز سنائی دی۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ کسی کی شادی ہے۔ میں بیٹھا ہی تھا کہ فوراً نیند آ گئی اور خدا نے میرے کانوں پر مہر لگا دی۔ پھر سویا تو خدا کی قسم آفتاب کی تمازت ہی نے مجھ کو بیدار کیا۔ اٹھ کر اپنے ساتھی کے پاس آیا۔ ساتھی نے دریافت کیا کہ بتلاؤ کیا دیکھا؟ آپ نے فرمایا کچھ بھی نہیں، اور اپنے سونے کا واقعہ بیان فرمایا۔ دوسری شب آپ نے پھر یہی ارادہ فرمایا، خدا کی طرف سے پھر یہی صورت پیش آئی۔ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اس کے بعد پھر میرے دل میں اس قسم کا کوئی خیال ہی نہیں آیا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھ کو اپنی پیغمبری سے سرفراز فرمایا۔ ایک مرتبہ قریش نے آپ کے سامنے کھانا لا کر رکھا۔ اس مجلس میں زید بن عمرو بن نفیل بھی تھے۔ آپ نے اس کے کھانے سے انکار کیا۔ بعد ازاں زید نے بھی انکار کیا اور کہا کہ میں بتوں کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور اور بتوں کے چڑھاوے نہیں کھاتا، میں صرف وہی چیز کھاتا ہوں جس پر صرف اللہ کا نام لیا جائے۔ زید بن عمرو بن نفیل قریش سے یہ کہا کرتے تھے کہ بکری کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے اور اللہ ہی نے اس کے لیے گھاس اگایا، پھر تم اس کو غیر اللہ کے نام پر کیوں ذبح کرتے ہو؟
چونکہ منصب نبوت اور رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدر ہو چکا تھا، اس لیے حق جل شانہ نے ابتدا ہی سے آپ کے قلب مطہر کو ان تمام امور سے متنفر اور بیزار کر دیا جو کہ منصب نبوت اور رسالت کے منافی تھیں۔ اس طرح اللہ نے آپ کو بڑھایا اور جوان کیا۔ جب زمانہ نبوت کا قریب آ پہنچا تو رویائے صادقہ اور صالحہ، سچے اور درست خواب